کویسچن نمبر 41، حضرت علی کے خطبات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب، صحیفہ صادقہ، حجت اللہ البالغہ یا نہج البلاغہ؟ رائٹ آنسر از ڈی، نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 241 خطبات، 79 خطوط اور 489 مختلف چھوٹی تقریریں شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر ان کی اپنی خلافت کے زمانے میں مسجد کوفہ میں دیے جانے والے خطبات ہیں۔ نہج البلاغہ کو 3 صدی ہجری میں سید شریف رضی نے مرتب کیا۔ اس کتاب کا مقام عربی ادب اور صحافت میں بہت بلند ہے۔ کویسچن نمبر 42، حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کو کس نے قتل کیا؟ وحشی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ؟ رائٹ آنسر از سی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ ابن ملجم ایک خارجی تھا جس نے 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعے نماز کے دوران میں سجدہ کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زخم بہت گہرا تھا اور آپ سے احتیاط نہ ہو سکے اور اس کے 2 دن بعد ہی 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو قصاص کی خاطر امام حسن کے پاس لایا گیا اور انہوں نے بھی ایک ہی تلوار سے اس کا قصاص لیا۔ کویسچن نمبر 43، جو سزا حاکم وقت مقرر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تعزیر، حد، قصاص یا دیت؟ رائٹ آنسر از اے، تعزیر۔ کویسچن نمبر 44، تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کون ہیں؟ امام قرطبی، سید قطب شہید، امام حسن البنا یا احمد امین مصری؟ رائٹ آنسر از بی، سید قطب شہید۔ تفسیر فی ظلال القرآن عربی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تفسیری ادب میں فی ظلال القرآن اپنے اسلوب تفسیر، انداز بیان اور صورت فکر کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ فی ظلال القرآن کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ اختلافی مسائل اور اسرائیلیات سے خالی ہے۔ اس میں علمی موشگافیوں اور فقہی باریکیوں سے ہٹ کر قرآن پاک کے اصل مقصد اور دعوتی رنگ کو اختیار کیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 45، قوم نوح کن بتوں کی پرستش کرتی تھی؟ 3، 5، 7 یا 9؟ رائٹ آنسر از بی، 5۔ قوم نوح کے بتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ نمبر 71 آیت نمبر 23 سورۃ النوح میں آیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق نوح علیہ السلام کی قوم جن 5 بتوں کی پرستش کرتی تھی ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہیں۔ کویسچن نمبر 46، قریش کے سب سے بڑے بت کا کیا نام تھا؟ لات، منات، حبل یا یعوق؟ رائٹ آنسر از سی، حبل۔ حبل پہلا بت تھا جو حرم شریف میں رکھا گیا۔ اس کو لانے والے کا نام عمرو بن لحی تھا۔ عمرو بن لحی بنو خزاعہ کا سردار اور مکہ کے بااثر ترین لوگوں میں سے تھا۔ اس نے ملک شام کا سفر کیا اور بیت المقدس میں بت رکھے دیکھے اور وہاں سے وہ بت لایا اور پہلی بار حجاز کے لوگوں کو بت پرستی کی طرف لگایا۔ عربوں نے اسے بآسانی قبول کر لیا۔ کویسچن نمبر 47، دی اسپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟ داؤد غزنوی، سید امیر علی، پیر کرم شاہ یا ایس ایم اکرام؟ رائٹ آنسر از بی، سید امیر علی۔ کویسچن نمبر 48، واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ 59 ہجری، 61 ہجری، 62 ہجری یا 63 ہجری؟ رائٹ آنسر از بی، 61 ہجری۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر یہ سانحہ ہوا۔
امام حسین نے یزید جیسے فاسق کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اہل کوفہ کی دعوت پر آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا سفر کیا، لیکن یزیدی فوج نے آپ رضی اللہ کو ماہ محرم 61 ہجری میں کربلا میں محصور کر لیا۔ آپ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا اور انکار کرنے پر آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ امام حسین اپنے جانثاروں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے 10 محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ آپ کے بیٹے زین العابدین کے سوا بنو ہاشم کے کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑا گیا۔ شہدائے کربلا کی تعداد 72 تھی۔ یہ یزیدی حکومت کا شفاق ترین مظاہرہ تھا۔ کویسچن نمبر 49، خلافت عباسیہ کے آخری حکمران کا نام کیا ہے؟ صفا، معتصم باللہ، ہارون الرشید یا مہدی؟ رائٹ آنسر از بی، معتصم باللہ۔ کویسچن نمبر 50، جنگ جمل کب ہوئی؟ 34 ہجری، 35 ہجری، 36 ہجری یا 37 ہجری؟ رائٹ آنسر از ڈی، 36 ہجری۔ کویسچن نمبر 50، جنگ جمل کب ہوئی؟ 34 ہجری، 35 ہجری، 36 ہجری یا 37 ہجری؟ رائٹ آنسر از سی، 36 ہجری۔ جنگ جمل قصاص عثمان کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ تھی، جو جمادی الثانی 36 ہجری بمطابق 656 عیسوی میں لڑی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھیوں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ جنگ خلیفہ سوم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کی غرض سے شروع کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس جنگ میں اونٹ پر سوار تھیں، اور اس جنگ کا نام جمل رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ عربی میں اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 51، تاریخ الرسل والملوک کے مصنف کون ہیں؟ طبری، قرطبی، شاطبی یا شبلی؟ رائٹ آنسر از اے، طبری۔ کویسچن نمبر 52، فاتح مصر کن کو کہا جاتا ہے؟ عبداللہ بن عمر، خالد بن ولید، عمرو بن العاص یا سعد بن ابی وقاص؟ رائٹ آنسر از سی، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہیں اور معاویہ بن ابو سفیان کے قریب ترین مشیر تھے۔ معاویہ کے ان مشیران میں سے تھے جن کی مدد سے انہوں نے حکومت حاصل کی۔ آپ مکہ کے مشہور سردار عاص بن وائل کے بیٹے ہونے کے سبب بہت ناز و نعمت میں پلے تھے۔ کئی سال تک اسلام کی شدید مخالفت کی، غزوہ خندق کے بعد اسلام قبول کیا، اور جس کارنامہ کی بدولت آپ کو امتیاز حاصل ہے وہ فتح مصر ہے۔ اس فتح کا سب سے اہم معرکہ اسکندریہ کی فتح ہے، جس کے بعد شاہ مصر نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور مصر کی تسخیر مکمل ہوئی۔ کویسچن نمبر 53، تاریخ ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے؟ الکامل فی التاریخ، تاریخ ہند، طبقات ابن سعد یا کتاب الشفا؟ رائٹ آنسر از اے، الکامل فی التاریخ۔ تاریخ ابن کثیر حضرت آدم سے لے کر عراق و بغداد میں تاتاریوں کے حملے تک وسیع اور عریض زمانے کا احاطہ کرتی ہے، اور غالباً سب سے پہلی تاریخ ہے جس میں ہزاروں لاکھوں سال کے روز و شب کی گردشوں، کروٹوں، انقلابوں اور حکومتوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ پھر ابن کثیر نے جن حالات و واقعات کا احاطہ کیا ہے وہ اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی دوسری کتاب نہیں کر سکتی۔ کویسچن نمبر 54، امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ؟ رائٹ آنسر از اے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کی کوششوں کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور 2 دفعہ ہجرت حبشہ کی۔ کویسچن نمبر 55، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو کہا کہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں؟ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ؟ رائٹ آنسر از بی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔
سلمان فارسی ایران کے مشہور شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ والد کا تعلق زرتشت مذہب سے تھا۔ پہلے آپ نے مسیحیت اختیار کی۔ مسیحی راہب نے انہیں بتایا کہ ایک سچے نبی کی آمد قریب ہے۔ اس راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور ان کے ظہور کی جگہ یعنی مدینہ کے بارے میں بھی بتایا، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ یہ جاننے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مدینہ جانے کی کوشش شروع کر دی۔ مدینہ کے راستے میں ان کو ایک عرب بدوی گروہ نے دھوکے سے ایک یہودی کے ہاتھ غلام کے طور پر بیچ دیا۔ یہ یہودی مدینہ میں رہتا تھا، چنانچہ سلمان فارسی مدینہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے سنا کہ ایک نبوت کے دعوے دار مکہ شہر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ سلمان فارسی نے ان کی خصوصیات سے فوراً پہچان لیا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں اور مہر نبوت بھی ملاحظہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کو غلامی سے آزادی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کھجور کے درخت لگائے، جس کا مقصد یہودی کی شرط پوری کرنا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی پر سلمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس پر مہاجرین نے کہا سلمان ہمارا ہے، انصار نے یہ سنا تو کہا سلمان ہمارا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اس لیے سلمان رضی اللہ عنہ کو مہاجرین یا انصار کی بجائے اہل بیت میں شمار کیا گیا۔ کوسچن نمبر 56 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کس غزوہ میں قیدی بن کر آئیں؟ غزوہ تبوک، غزوہ حنین، غزوہ احزاب یا غزوہ بدر؟ رائٹ آنسر از بی، غزوہ حنین۔ شیمہ بنت حارث حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن آپ کے ساتھ گزرا۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین میں قیدیوں میں شریک تھیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا اور فرمایا کہ تم آزاد ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو، اور اگر اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ شیمہ بنت الحارث نے گھر جانا پسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام، ایک باندی اور چند بکریاں دے کر نہایت عزت و احترام کے ساتھ واپس اپنے قبیلے میں بھجوا دیا۔ کوسچن نمبر 57 اسلام کی پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام کیا ہے؟ لبینہ، سمیہ، رقیہ یا ام کلثوم؟ رائٹ آنسر از بی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سمیہ بن حبات رضی اللہ عنہ یاسر بن عامر کی زوجہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ اسلام لانے والوں میں سے 7ویں نمبر پر تھیں۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزے کا وار کر کے شہید کر دیا۔ جب غزوہ بدر میں ابو جہل قتل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو بلا کر فرمایا اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا ہے۔ کوسچن نمبر 58 اسلام میں پہلی عید الفطر کب منائی گئی؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری یا 5 ہجری؟ رائٹ آنسر از اے، 2 ہجری۔ کوسچن نمبر 59 بدایت المجتہد کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ابن قدامہ، امام ابن حزم، ابن رشد یا ابن خلدون؟ رائٹ آنسر از سی، ابن رشد۔ کوسچن نمبر 60 اسلامی تاریخ کا پہلا مشرک مقتول کون تھا؟ ابو جہل، عمرو بن خزری، شیبہ یا عتبہ؟ رائٹ آنسر از بی، عمرو بن خزری۔